یعنی ایک تھا یہ مرحلہ ارواح کا اور دوسرا مرحلہ ابدان. ابدان جمع بطن، بطن ہے ماں کا پیٹ، یہ مرحلہ ہے دوسرا. اس مرحلے میں بھی ہم بے اختیار تھے. اللہ تعالیٰ نے وہاں جس کو جس طرح چاہا وہاں کسی کو مذکر بنا دیا، کسی کو مؤنث بنا دیا، یہ اس کی مرضی تھی. اور اس کے بعد یہ تیسرا جو مرحلہ ہے یہ دنیا کا، یہ اللہ نے ہمیں اس میں اختیار عطا کر دیا، بااختیار کر دیا. ہمت دی، علم دیا، جرت دی، صحت دی، قوت دی، اور فرمایا فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء منکم فلیکفر. تم میں سے جو چاہتا ہے ایمان لائے، جو چاہتا ہے کفر کرے. اب میں نے تمہارے لیے بااختیار تمہیں کر کے رکھ دیا. اور اس مرحلے کے بعد پھر ایک قبر کا مرحلہ ہے، جو بندہ ہزاروں سال وہاں ہمیں جا کر رہنا ہے. اور اس کے بعد پھر محشر کا مرحلہ ہے، پھر آگے جنت ہے، پھر دائمی. یہ سارے مرحلے گزرتے چلے جائیں گے. ہم سے پہلے دنیا میں بڑے لوگ رہے اور ہر بندہ جو تھا وہ اس کی ایک لائف تھی، ایک زندگی تھی. لیکن کرتے کرتے دنیا بدلتی گئی، ہزاروں سال ہوتے چلے گئے. جنات ابھی بھی ہیں، بے پناہ ہیں، بلکہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو 9 جن پیدا ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے مفکرین اور جو علماء ہیں ان کی تحقیق کے مطابق. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان 5 مرحلوں میں اللہ نے جو ہمیں دنیا جو دی ہے، اس دنیا کے مرحلے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بااختیار کر کے فرمایا کہ اب تمہارے لیے میں نے ذہن بھی، عقل بھی، علم بھی، دین بھی، ہر چیز تمہارے سامنے ہے. اب تمہیں اپنا راستہ چوز کرنا ہے، اختیار کرنا ہے کہ تم کس راستے پہ چلو گے. جس راستے پہ تم چلو گے، ایک راستہ ہدایت کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ ادھر جاتا ہے. تو اب جس راستے پہ آپ چلیں گے اس کے بعد آپ کو فلاح و بہبود اور کامیابی ملے گی. لیکن میری تخلیق کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں نے اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے تاکہ تم عبادت کرو. عبادت کا معنی جو رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ترتیب دی پہلے جنوں کو اور پھر انسانوں کو. میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ عبادت کریں. اب عبادت کے کئی معانی ہیں، لیکن بنیادی معنی ہے انتہائی درجے کی عزت. انتہائی درجے کی عزت و احترام کو عبادت کہتے ہیں. اور عبادت تب ہوتی ہے جب اس کی پہچان ہو. یعنی عزت تب ہوتی ہے، دوسرے کا احترام دل میں تب آتا ہے جب اس کی پہچان ہے. پہچان نہ ہو تو ہم اور آپ کورے ہیں. ایک اسٹیج پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ ایک آڈینس میں ہیں، مجلس میں ہیں، ایک شخص آتا ہے جبے کبے میں، امامے میں، تو آپ اس کو نہیں پہچانتے. تو آپ اس کے ایک مطلقاً ایک مولوی، ایک عالم، ایک خطیب سمجھتے ہیں. تو آپ اتنی ہی عزت ہوگی جتنی آپ کی پہچان ہوگی. کہیں گے جس سے پہلے دوسرے آتے یہ بھی آ گیا. لیکن اگر آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ یہ حضور غوث پاک کے جو ہیں اولاد میں سے ہیں، دربار غوث اعظم کے جو ہے سجادہ نشین ہیں، یا فلانی جگہ کے یہ ہیں، یا یہ اتنے بڑے عالم ہیں، یہ مفتی ہیں، یہ فلاں ہیں، تو پھر آپ کے دل میں جو پہچان پیدا ہوگی عزت بڑھتی چلی جائے گی. پہچان سے عزت ہوتی ہے. ہم اور آپ اللہ سے کیوں دور ہیں، رسول اللہ سے کیوں دور ہیں کہ ہمارے پاس ان کی پہچان ہی نہیں. حضور نے تو خود فرمایا ہے کہ لم یعرفنی حقیقتی سوا ربی، میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی نہیں پہچان سکتا. یہ تو ان کا منصب اور ان کا مقام اور ان کا وہ مرتبہ ہے. ایک دفعہ حدیث پاک میں آتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہنچی تو دروازہ بند تھا. تو عرض کی آپ نے کٹکھٹایا، کھولنے کی کوشش کی تو آگے سے آواز آئی من. تو انہوں نے کہا عائشہ. پھر آپ نے فرمایا من عائشہ. عائشہ کون ہے؟ عرض کی عائشہ بنت ابی بکر. فرمایا من ابی بکر. ابی بکر کون ہے؟ جب اتنے سوالات ہوئے تو حضرت عائشہ ڈر گئی کہ ہو کیا گیا کہ آگے سے حضور نے پہچاننے سے انکار کر دیا. تو بھاگی ہوئی نبی اپنے والد گرامی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں اور عرض کرنے لگی ابا جی آگے دیکھیے حالات بڑے خراب ہیں. فرمایا کیا ہوا؟ کہ میں نے حضور علیہ السلام اندر کمرے میں تھے تو انہوں نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا اور پوچھ رہے ہیں کون کون عائشہ، کون فلاں، کون ابوبکر. آپ آئیے تو صحیح. اتنی دیر میں جب وہ آئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا اور وہ سارے بیٹھ کے عرض کرنے لگے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے والد گرامی نے پوچھا حضور
کیا تھا؟ یہ آپ نے اچانک ایسی کیفیت دیکھ کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ڈر گئی، تو آپ نے فرمایا کہ لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسلا، میرے اور اللہ کے درمیان ایک ایسا لمحہ آتا ہے، وقت آتا ہے، اس میں کوئی مقدس اور مقرب رسول اور کوئی فرشتہ بھی ہمارے درمیان نہیں ہوتا، تو میں اس مرحلے میں تھا۔ تو یہ جس نے اللہ کو پہچانا، جس نے رسول اللہ کو پہچانا، یہ بات ساری پہچان کی ہے۔ جس نے جتنا جس کو پہچانا اتنا وہ اللہ کے قریب ہو گیا، جس نے جتنا پہچانا اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کی پہچان کے بغیر کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے، یہ دنیا کی فطرت ہے۔ اگر آپ چینی آٹا لینے جائیں گے تو کلو پہچان کا ذریعہ ہے، کپڑے خریدیں گے تو میٹر پہچان کا ذریعہ ہے، یعنی رستہ اگر ناپیں گے تو کلو میٹر ہے، یہ ہر پہچان کے ذرائع ہیں۔ تو اللہ سے یہ پوچھتے ہیں یا اللہ تو بڑا کریم رحیم ہے، تو نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں پیدا کرنے کے بعد تو نے یہ فرمایا کہ مجھے پہچانو، کیونکہ تو نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اور علماء نے عبادت کی مفسرین تفسیر یہ کی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے لیعرفون، میں نے جنوں انسانوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے، یعنی اپنی پہچان کے لیے۔ تو نے ہمیں پہچان کے کون سے آلے دیے ہیں کہ ہم تجھے پہچانیں؟ تو جواب ملتا ہے کہ حواس خمسہ انسان کے پاس پہچان کے ذرائع ہیں، یہ آنکھیں دیکھ کر پہچانتی ہیں، کان سن کر پہچانتے ہیں آواز مردانہ ہے زنانہ ہے، اور زبان چکھ کے پہچانتی ہے ایک میٹھا ہے کھٹا ہے، ناک سونگھ کے پہچانتا ہے کہ یہ خوشبو ہے یا اور بو ہے، اور زبان چکھ کے پہچانتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ قوت لامسہ جو ہے، یہ ٹچ کرنے کے بعد ہاتھ وغیرہ یہ پہچانتے ہیں کہ یہ چیز ٹھوس ہے نرم ہے کیا ہے۔ تو یا اللہ اب تجھے پہچاننا ہے تو ہمارے پاس کون سا ذریعہ ہے؟ تو کانوں سے پوچھا گیا، کانوں نے بھی جواب دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کی آواز تو سنائی گئی ہے، سنی ہے، لیکن ہم پہچان نہ سکے۔ اور زبان نے کہا کہ وہ کھانے پینے کی چیز نہیں کہ ہم اسے پہچان سکیں، ناک نے کہا کہ سونگنے کی چیز نہیں کہ ہم اسے پہچان سکیں، اور جناب والا ہر آواز سے خمسہ نے جواب دے دیا۔ اور پھر عقل و دانش کی طرف لوگ آئے کہ عقل اور دانش کے ذریعے، علم کے ذریعے پہچانے، تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ذریعہ پھر رب نے فرمایا هو فی انفسکم افلا تبصرون، تم دیکھتے کیوں نہیں، وہ تو تمہارے اندر ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے اندر کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو اندر کی پہچان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار یہ فرمایا کہ اے انسان میں نے تجھے پیدا کیا، اور ہر آدمی دیکھے کہ اس کو کس چیز سے اللہ نے پیدا کیا، اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور پہچان کا مین ذریعہ پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا گیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ کسی اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے اور کسی خیارکم، تم میں سے بہترین لوگ، برگزیدہ اور چنیدہ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں دیکھو اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کے چہرے کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ یہی وجہ ہے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین آئے، انہوں نے توحید کا اعلان برپا کیا، ہر طرف اللہ کی وحدانیت، ہر طرف یہی چرچا کیا، لیکن ان کی قوم نے، ان کی اولاد نے، ان کے چاہنے والوں نے، قریبیوں نے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان کے پاس جو عقل و دماغ ہے یہ انسان کو الجھن میں پھنسا دیتا ہے، مختلف الجھنیں آ جاتی ہیں۔ کئی دفعہ ابھی کئی بندے مجھ سے سوال کسی نے کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تعریف کرتے ہیں، بڑے اللہ کے مقرب تھے، کریم تھے، رحمت اللہ عالمین تھے، پاورفل تھے، تو اتنی تکلیفوں میں کیوں پڑے، اتنے پریشانیوں میں کیوں پڑے، بھوک کیوں پڑے، پیٹ میں پتھر کیوں باندھے، اور جناب والا طرح طرح کی اذیتوں میں کیوں وہ پڑے گئے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں سلیمان علیہ السلام کی طرح بادشاہ بنا دیتا، ہواؤں کے اوپر وہ اڑتے، وہ یہ کرتے۔ تو ہم نے ان سے یہ عرض کیا کہ آپ قرآن غور سے پڑھیں، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ 4 مرتبہ جو انشراح صدر ہوا ہے، انسان کے اندر ضروریات ہیں، حاجات ہیں، خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، اور یہ چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان خواہشات، حاجات، تمنائیں
اور ضروریات سے مبرہ کر دیا اپنے حبیب کو. آپ اور ہم کھانا کھاتے ہیں، بھوک ہوتی ہے، ایک بندہ کھا کے آیا ہے، فل پیٹ اس کا فل ہے، آپ اس کے سامنے سونا رکھ دیں، حضور کھائے کہے گا مجھے حاجت ہی نہیں. جب حاجت ہی نہیں تو میں کیوں کھاؤں؟ مطلب ہے کہ جس بندے کو ایک چیز کی حاجت نہیں، پیارے آقا کا انشراح صدر فرما کر اللہ نے ان کے دل سے وہ تمام انسانی جو حاجات ہیں، جو انسانی ضروریات ہیں، جو انسانی خواہشات ہیں، ان کو نکال دیا. حضور علیہ السلام اب اس شان میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ روزہ بغیر کھائے رکھتے تھے، صحابہ نے دیکھا، انہوں نے سنت ادا کرنی شروع کر دی. روزہ وصلی سے کہتے ہیں، نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، روزے ہی روزہ ہے. صحابہ کے چہرے عجیب ہو گئے اور پیلے زرد ہو گئے. آپ نے فرمایا صحابیوں کیا ہو گیا، تمہارے چہرے زرد ہو گئے ہیں؟ ان کا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ سنت ادا کر رہے ہیں، روزہ وصلی رکھ رہے ہیں. فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ انی ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں تو اللہ کے یہاں رات گزارتا ہوں، اللہ مجھے کھلاتا پڑھاتا ہے. تم میں سے کون ہے میری مثل؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا اور کائنات بنائی ہے، یہ تخلیق بنائی ہے، اپنی توحید کا اعلان کرایا ہے. لوگوں نے عقل کے دو پیش پہ اس کا انکار کر دیا. اب دیکھیں یورپ میں اور ایک بار ممالک میں انگریز جو ہیں سب سے زیادہ ہم سے زیادہ وہ پڑھے لکھے فلسفی اور وہ لگتے ہیں، لیکن دیکھنے میں وہ نہایت بے وقوف ہیں کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کو نہ مانا، اپنی کتابوں کو نہ مانا، اپنے دین کی حفاظت نہ کر سکے. وہ دنیا میں کچھ بھی کرتے رہے، دنیا کے لحاظ سے اخلاق بھی ان کے اچھے ہوں گے، دنیا کے لحاظ سے وہ کھاتے پیتے بھی ہوں گے، لیکن دینی لحاظ سے، اللہ کی معرفت کے لحاظ سے وہ ناکام ہو چکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عقل و دانش کے گھوڑے پہ اس کو پرکھنے کی کوشش کی ہے. لیکن حضرت آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی آئے سب نے انکار کیا توحید خدا کا. اکثریت سے بچوں نے انکار کیا. حضرت آدم علیہ السلام باپ ہے، ان کے بیٹے کہہ رہے ہم نہیں مان رہے. انہوں نے بت اٹھا لی کہ کوئی بت پوج رہا ہے، کوئی جناب آگ کی پجارے کر رہا ہے، کوئی سورج پوج رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل کے بل بوتے پہ ہم اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، اس کی معرفت کرنا چاہتے ہیں. عقل کے بل بوتے پہ خدا کی طرف نہیں جا سکتے. یہ چلتے چلتے قرآن بھی کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کے لوگوں نے کہا قالوا ارنا اللہ جہرۃ، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ پہ، رب ارنی، یا اللہ دکھا انظر الیک، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. آگے جواب ہے لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. یہ وہ چیزیں ہیں، آیتیں ہیں جو عام طور پر علماء کرام مساجد میں بیان کرتے ہیں. لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کوئی ضرور ہے ایسا جو اسے دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اگر کوئی نہ دیکھ سکتا تو رب فرما دیتا کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا. انہوں نے عرض کی یا اللہ اسی کا واسطہ جو تجھے دیکھے گا مجھے تو دکھلا دے کچھ. تو پھر آگے جواب آیا انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھ، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو مجھے دیکھ لے گا. تو اللہ نے اپنی صفاتی نور کی جھلک ڈالی اور وہ پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا. یعنی فخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ بے ہوش ہو گئے. المختصر یہ واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب بار بار یہ کہا تو شاعر کہتا ہے کہ آگے سے جواب آیا ہے موسیٰ نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ محمد مصطفیٰ. یہی وجہ ہے کہ معراج مصطفیٰ ہوئی کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے اپنے محبوب کو جب بلایا، اپنے جلوے دکھائے، اپنی تخلیق دکھائی، تاکہ اللہ کے محبوب اس طرح. اس کے پہلے بھی حضرت کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت دکھائی گئی، لیکن ان کو اپنی نورانیت کے جلوے دکھائے گئے. اور یہ بتایا گیا کہ میں نے دنیا کے اندر اپنی توحید کا جو کیس پیش کیا تو دنیا نے عقل و دانش کے بیس پر اسے ماننے سے انکار کر دیا کہ انہیں عینی شاہد چاہیے تھا. جو عدالت میں کیس پیش ہو تو وہاں پر جج کے سامنے ایک آتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، سوال کرتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، صحیح کیا، ایسے کیا، ایسے کیا. لیکن پوچھا جاتا ہے آپ کہاں تھے، کہتے ہیں ہم نے سنا ہے. سنی سنائی بات کو نہیں مانا جاتا. جب عینی شاہد آتا ہے تو اس پر عدالت کا جج فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے دیکھا ہے، یعنی موقع موجود تھا، لہذا اس کا یہ فیصلہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر اپنی توحید کا کیس جب مخلوق کے سامنے پیش کیا، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مخلوق نے دیکھا نہ تھا. مخلوق آج تک شش و پنج میں پڑی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کدھر ہے، کہاں ہے، کیسے ملتا ہے، کیا ہوتا ہے، لیکن دیکھا نہ تھا. تو اللہ نے ایک ایسا محبوب بھیجا کہ جس نے زیارت کی اور اس نے جا کر بتایا محبوب پاک نے دنیا کو کہ اے دنیا والو رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اللہ کو بہترین صورت میں دیکھا، میں نے اللہ کے جلوے دیکھے ہیں. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. تو المختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کے بعد پیدا کیا ہے اور دنیا سے ہمیں جانا ہے.
کسی کو پتہ نہیں ہم غفلت میں ہیں، کیسے جائیں، کب جائیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ایمان سلامت رکھے. مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، مرنے کے بعد روحیں آتی ہیں. عائشہ صاحب کی روح آئی ہوگی اور وہ دیکھ رہی ہوگی میرے لیے سارے اکٹھے ہوئے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ توبہ طائف بھی دیتا ہے، کیونکہ جب بندہ مر جاتا ہے حضور نے فرمایا کہ اس کو پیچھے 3 چیزیں ملتی ہیں: صدقہ جاریہ، اولاد نیک جو دعا کرتی ہے وہ اسے پہنچتی ہے، اور علم جو اس نے پھیلایا ہے اس کا ثواب اسے ملتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کی نعمتوں سے مال مال فرمائے، شاہ صاحبان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ باقیوں میں خیر و عافیت فرمائے. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور دنیا کے حالات کو بہتر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. ٹائم 12:30 بجے دعا کا تھا. نبی اختر صاحب کی سے 2-3 منٹ ہم نکالتے ہیں. دیں گے اس پہ